اسما جس نے نصیر کا بنا بنایا کھیل بگاڑ کر رکھ دیا، عین موقع پر آن پہنچی جب نصیر رکشی سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ نصیر رکشی سے کسی اور مقصد سے نہیں بلکہ اپنے پیسے لینے کے لیے گیا تھا، وہی پیسے جو رکشی اس سے لوٹ کر لے گئی تھی۔ لیکن اسما اس بات سے انجان وہ اسی شک میں تھی کہ شاید نصیر دوبارہ اپنے ماضی میں لوٹ چکا ہے اور اپنی ماضی کی محبت کو ابھی تک بھول نہیں پایا، جس کی وجہ سے وہ ایک بار پھر سے اسما کو دھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن اسما جس نے نصیر سے ایک بار بھی بات نہیں کی بلکہ سیدھا اس کا پیچھا کیا اور وہیں پر جا کر اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ نصیر جو کہ اسما کو چپ کروانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسما نصیر کی ایک بات نہیں سنتی۔ وہیں پر دوسری طرف واصف جو کہ اپنے نئے بزنس کو لے کر بہت زیادہ خوش ہے، کہتا ہے بہت جلد میرا خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ فرت جو کہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ خواب تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی اور تمہاری بہت بڑی ترقی ہے۔ اس بات پر واصف فرت کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس میں مجھے تمہارا ساتھ اور سپورٹ بھی لازمی چاہیے، ورنہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ فرت جو کہ واصف سے کہتی ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں ہمیشہ سے ہی تمہارے ساتھ ہوں اور میں تم پر پورا بھروسہ بھی رکھتی ہوں۔ واصف جو کہ رامین کے ساتھ مل کر اپنا بزنس سٹارٹ کر چکا ہے اور اپنے بزنس میں ترقیاں بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن رامین جو کہ واصف کے راستے میں روڑے اٹکانے کی پوری کوشش کرے گی کیونکہ وہ کسی بھی صورتحال میں واصف کو پانا چاہتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف عذرا جو کہ پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوتی ہے، فرت سے رہا نہیں جاتا تو وہ آتی ہے عذرا کے پاس اور عذرا سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن عذرا جو کہ فرت سے کہتی ہے کہ مجھے تو لگا تھا کہ بیبی باجی کے فوت ہو جانے کے بعد اس گھر کی بڑی میں ہوں گی، لیکن بات تو یہ ہے کہ اس گھر میں کوئی بھی مجھے بڑا نہیں سمجھتا، یہاں تک کہ اس گھر میں کوئی مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں، میرے ہونے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرت جو کہ عذرا کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہ بات کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہیں، آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ وہیں پر گلشن آرا جو کہ عذرا کی پکی سہیلی تھی، اسی نے عذرا کو دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ رضوانہ کے ساتھ مل کر وہ رضوانہ کے ساتھ عذرا کی بے انتہا برائیاں کر رہی ہوتی ہے۔ عذرا جو اپنی غلطیوں کی معافی مانگ چکی ہے اور بار بار اسی غلطیوں کا ازالہ کر رہی ہے، گلشن آرا جا کر انہی غلطیوں کو رضوانہ کے آگے دہراتی ہے۔ کہتی ہے گلشن آرا رضوانہ سے کہ بیبی باجی اس عورت کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دنیا سے کوچ کر گئیں اور اسے معافی تک مانگنی نصیب نہیں ہوئی۔ رضوانہ جو کہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے دکھاتی ہے گلشن آرا کو اور یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ مجھے اپنی بھابھی سے بہت پیار تھا۔ یہیں پر رضوانہ اپنی نئی چال چلنے کی کوشش کرتی ہے، بلواتی ہے جمال کو اپنے پاس۔ جمال جس کی آنکھوں پر رضوانہ کے نام کی پٹی بندھی ہوئی ہے اور اسے رضوانہ کی حقیقت نظر نہیں آ رہی، کہتی ہے رضوانہ جمال سے کہ دراصل میں تم سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ گھر کس کے نام پر ہے۔ جمال جو کہ یہ بات سننے کے بعد خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف اسما جو کہ نصیر کا پیچھا کرتے ہوئے نصیر کے پیچھے رکشی تک پہنچ جاتی ہے اور اپنے شک کو مزید پکا کر لیتی ہے، یہاں تک کہ سب کے سامنے نصیر کا تماشا بنانے کی کوشش کرتی ہے اور اس کا بنا بنایا کھیل بھی بگاڑ دیتی ہے۔ تو کیا کرے گا نصیر؟ کس طرح سے اسما کو سمجھائے گا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے کر رہا ہے تاکہ اس عورت سے اپنی لوٹی ہوئی رقم واپس نکلوا سکے، وہ رقم جو اس کی بیوی اور اس کے بچے کے حق پر ہے۔ تو کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بیبی باجی کی بہوئیں۔